زندگی میں جو ہونٹوں سے ہم نے کہا ہے، اگر یہ ہماری زندگی میں عملی طور پہ ظہور میں آ جائے تو پتہ کیا ہو سکتا ہے؟ کامیاب نہیں بلکہ خوب کامیاب. بولے خوب. پتہ کس سلسلے میں ہم کہہ رہے ہیں نا؟ ہونٹوں سے ہم نے کہا میرے ہونٹوں پہ تیرا ہی نام ہو، تیرے نام سے صبح ہو. یہ کس سے خداوند نے کہا؟ کاش وہ سب کو ہم اپنے اندر رکھتے ہوئے جب اس ورشپ میں بھی یوں جاتے ہیں تو ساری پکچر، وہ سارا کچھ جو ہوا وہ اگر ہمارے ذہن میں دل میں آ جائے تو ہمیں یہ بھی یاد آ جائے گا کہ جس سے خداوند نے کہا اور اس نے اسے قبول کیا تو اس سے خداوند نے یہ وعدہ کیا جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ تیری ہوگی، اور میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور دشمنوں کو نیست کروں گا. لیکن اس سے ایک ہی بات کہی اور اس نے مان لی، میرا کلام تیرے ہونٹوں سے کبھی نہ، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے. چرچ خداوند کو حاضر جان کے جب مجھے خود یہ سوچ آتی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی کوئی پاسبل نہیں ہے کہ کوئی آپ سے اتنا بڑا پرومس کرے کہ تو صرف میری باتوں سے دل لگا لے. لیکن دکھ اس بات کا ضرور ہے کہ انسان پتہ نہیں کہاں کھویا ہوا ہے. دنیا میں کوئی فلاسفر، کوئی اسکالر، کوئی بزنس مین، کوئی آپ کو کہ تو صرف میری باتوں سے دل لگا لے، تجھے دن رات اسی کا دھیان رہے تو خوب کامیاب ہوگا. یہ نہیں کہ تو بزنس میں کامیاب ہے تو ازدواجی زندگی میں فیل ہے، تو ازدواجی زندگی میں کامیاب ہے تو پیرنٹ سے فیل ہے، تو پیرنٹ سے کامیاب ہے تو اولاد سے فیل ہے. نہ، تو زندگی کے ہر ایریا میں خوب کامیاب ہوگا. ٹرسٹ میں چرچ. آج بھی اگر حکایت میں آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ دوں تو اس میں بھی پورا شہر یسوع کے قدموں میں ہے، اور صرف ایک ہی بات کی وجہ سے، وہ خداوند کا کلام. مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا، بڑی بھیڑ، بڑی قسم کی بھیڑ یسوع کے پیچھے رہی. آج بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ اپنا تھکیں گے تو نہیں، چلے بٹھا کے آپ سے بات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں. کلام مقدس کی آیت جو میں نے تلاوت کرنی ہے، رسولوں کے اعمال ضرور کھول لیں، 10ویں باب میں چلیں گے اور اس کی 45ویں آیت، 10 کی 45ویں آیت. جو لفظ آج شام خدائے روح القدس نے دل میں ڈالا اور اسی پہ ہم بات کرتے ہیں، اور وہ لفظ کیا ہے؟ بخشش. بولے بخشش. ایمان. آئیں رسولوں کے اعمال 10 باب اور اس کی 45ویں آیت. 1 2 3. اور پترس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی. کلام مقدس کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. تشریف رکھے. پریز دی لارڈ. خداوند میں ہم سب کی سلامتی ہو. اپنے آپ سے ضرور پوچھے کہ کیا میں بخشش قبول کر سکتا ہوں؟ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بخشش ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اجر پانا چاہتے ہیں. بخشش کے لیے اپنی انا کو، اپنی خودداری کو مارنا بہت ضروری ہے. بخشش کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کو اس مقام پہ لانا ہوگا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میں اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتا. جو انسان کے لیے موت ہے. اسی لیے نجات بخشش میں ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ چیپ ہے، وہ سستی ہے، وہ نیور. خدا کی بخشش انمول ہے، جسے کہ کوئی قیمت نہیں چکا سکتا، اور نہ کائنات میں کوئی ایک بھی ہے جو اسے خرید سکتا ہے یا اجر میں لے سکتا ہے. اور دعا ہے کہ اب اسے سمجھ پائے. اور جو زندگی خدا کی بخشش کو جب ریسیو کرتی ہے، سنیے گا غور سے، اس کی زندگی میں صبح سے شام تک بخشش جاری و ساری ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ پہلا بہت بڑا بریک تھرو ہے. سمجھ لیں کہ ایک بند ڈھکن کھل جاتا ہے جب وہ نجات کی بخش ٹرولی جو اپنے آپ کو
سرنڈر کر دیتا, اس کے زیر ہو جاتا ہے, اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ اگر یہ جہنم سے نکالنے کے لیے مجھے یہ بخشش خداوند کی ہے, میں کبھی بھی نہیں نکل سکتا تھا. تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کی لائف میں ایک بریک تھرو آتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جہاں اسے فیور ملنا شروع ہوتی ہے, وہ گھر سے, بیوی خاوند سے, خاوند بیوی سے, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے, باپ سے, مطلب اس کی لائف کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو گرانٹڈ لینا چھوڑ دیتا ہے. اس کو ذرا سا کوئی روک کے راستہ دیتا ہے تو وہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرا حق ہے, کیونکہ اس کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. اور جب ذہن بدل جاتا ہے, سوچ بدل جاتی ہے کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے بغیر, یعنی مسیح میں وہ جو طاقت بخشتا ہے اس میں ہم سب کچھ کر, وہ ہمبل لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن دنیا میں کتنے لوگ ہمبل ہیں. اس لیے بخشش یاد رکھیے گا حلیم اور فروتن بناتی ہے زندگی کے ہر ایریا میں. اور جیسے جیسے وہ گرو کرتی جاتی ہے شخصیت, ویسے ویسے وہ نیچے جھکتی جاتی ہے. یہ یاد رکھے جیسے بہت ساری بیماریوں کی علامات ہیں, چھینکیں آتی ہیں تو زکام آتا ہے, وہ ہوتا ہے تو ملیریا آتا ہے, وہ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہلاکت آنے سے بیشتر مغروری آتی ہے. بائبل امثال میں بڑی کلیئر ہے, سڈن سے نہیں آتی ہلاکت, وہ پہلے کچھ لے کے آتی ہے, وہ تکبر, غرور, گھمنڈ لے کے آتی ہے, اور پھر ہلاکت. یہ ابلیس کی بھی, ہم جب لوسیفر سے ابلیس تو یہی ترتیب ہے. لیکن جب حلیمی اور فروتنی وہ سرفرازی کو لاتی ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ بہرحال آج یہ بخشش چونکہ نئے عہد نامہ میں رومن کے خط ہر جگہ پہ آپ کو ملے گی, لیکن آج ہم کچھ بہت گہرے میں جانا چاہتے ہیں. وہ بہت مہربان ہے. ہم فقط آپ سے یہ کہیں گے کہ قدر کیا کریں. اس لیے نہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں, مہربان ہے خداوند, ہم سب پہ مہربان ہے کہ وہ ہمیں بہت آگے لے جا کر بہت ساری باتوں کو ہم پہ ریویل کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے خداوند کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں. ابھی خدا کے بندہ پطرس جو ہے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں, اور ہمارے بزرگ پطرس کا تعلق کس قوم سے ہے؟ یہودی. اور ابھی کن کے گھر میں ہیں؟ مقدس ہمارے بزرگ کورنیلیس کے گھر میں, جنہوں نے ایک اہتمام کیا اور بہت سارے لوگوں کو اپنے گھر پہ بلایا. اور کتنے لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے جب ان پہ وہ بخشش جاری ہوئی اور وہ سارے کے سارے روح القدس سے بھر گئے. لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ روح القدس ان سب پر, بولے سب, ان سب پر نازل ہوا. کن پر؟ جو کلام سن رہے تھے. روح القدس کا کون سی بات ہے جس نے وہ روح القدس کو نازل کروا لیا؟ مسیح کا کلام. خدا کے بندہ پطرس جو ہے, اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ یسوع مسیح کی ساری خدمت کا حوالہ دیتے ہیں, کس طرح خدا بیٹے کے یسوع کے ساتھ, اور وہ بھلائی کرتا, شفا دیتا, اور ان سب کو جو ظلم اٹھاتے تھے. اور جیسے ہی وہ اس مقام پر پہنچے کہ یسوع مسیح کے نام سے گناہوں کی معافی ملتی ہے. کلام بھی خدا ہی کا ہے کوہ سینا پر سے, لیکن کوہ سینا کے کلام پر سے کبھی روح القدس کی بخشش جاری نہیں ہوئی جو نئی پیدائش کی ہے, جو روح القدس سے بھر کر غیر زبانیں بولنے کی. تب روح القدس نازل ہوتا صرف 4 لوگوں پہ, یا یہ ہمیشہ 3, معاف کیجیے گا, کون سے؟ نبی, بادشاہ اور کاہن. اس کے علاوہ باقی کلیسیا کبھی
रूल कुद्दस से लुत्फ अंदोज, रूल कुद्दस उस कुदरत से कभी एंजॉय नहीं कर सकती थी। मामूली बात नहीं है यीशु मसीह का मसलूब होना, दफन होना और जी उठना और रूल कुद्दस का नजूल। दुख जरूर है कि आज भी दोपहर को, आज फ्राइडे है, दोपहर को किसी जगह पे जब इत्तेफाक हुआ तो हमारे सराउंडिंग अगर फर्ज करें 50 लोग हैं तो उनमें से एक भी नहीं मिला। 49 के 49 खुदा को ढूंढने चले गए, मतलब 50 के 50 चले गए। मैं किसी जगह पे था और मेरे सराउंडिंग कोई 50 लोग होंगे और उनमें से एक भी नहीं था। तनकीद बहुत आसान है। अब हमारे पास चॉइस है कि हम उन पर तनकीद करें या तरस खाकर उनके लिए दुआ करें और खुद आंसुओं के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि वो क्या करने गए, वो खुदा को ढूंढने गए। काश आंखें खुल जाए कि खुदा को आज ढूंढने की जरूरत नहीं, खुदा ढूंढ रहा है, चले जाएं खुदा के पास। अगर उनको आप देखेंगे जो किसी भी रूप में आज खुदा को ढूंढ रहे हैं तो यकीन माने फक्त उनके जब वो बात है, आगे जहन बंद है, नहीं खुला, ये अगली स्टेज है। क्योंकि अदन में भी हमारे बुजुर्ग आदम ने खुदा को नहीं ढूंढा, खुदावंद खुदा ने आदम को ढूंढा। क्यों जी? कितने जानते हैं क्या आदम, हमारे बुजुर्ग ढूंढ रहे थे खुदा को या खुदा से छिप रहे थे? किसने आके ढूंढा? खुदावंद खुदा ने। आदम तो कहां है? लेकिन अगर उस तौर से देखेंगे तो ये अगली बात है कि अगर उनका जहन बेचारों का बंद है और वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन अंदर से ख्वाहिश उनकी क्या है कि वो खुदा को ढूंढ ले। कई कई दिन खेतों में पड़े हुए हैं, कई कई दिन जाके देखे को बहुत दूर, बहुत फासले पे नहीं है, यहां से आपको 25-30 किलोमीटर खेतों में पड़े, हम अपनी आंखों से देखते हैं, दिन रात पड़े हैं, 5-5 दिन पड़े हुए हैं। कराची से पेशावर तक लोग आते हैं, किस लिए? खुदा को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम दुख के साथ कहते हैं हम मसीही घराने में पैदा हुए, हम मसीही है और वक्त नहीं है हमारे पास खुदा से बातें करने का, खुदा की किसी बात को सुनने का। खुदा जो, क्योंकि हम यकीन करें कि हम बख्शिश को ग्रांटेड ले रहे हैं, हम बख्शिश की कदर ही नहीं कर पा रहे। कदर करें बख्शिश की, ये खरीदी नहीं जा सकती, इसे अर्न नहीं कर सकते, ये रहम है खुदावंद का। बहरहाल आज हम बहुत गहरे में जाकर अपने खुदावंद की उस मोहब्बत को जो बेटे में से होकर उसने जाहिर की, चलें थोड़ा और आगे गहरे में प्लीज। हम शुक्रगुजार हैं कि यहां खुदाए रूल कुद्दस हमारे बुजुर्ग पतरस के जरिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी बुनियाद हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में रखी। उस बख्शिश को जारी किया यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में। और आज दलेरी से हम ये कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत, इब्लीस का कोई मुवक्किल दुनिया के किसी भी कोने में और किसी बनी नो इंसान को की शफा को यीशु मसीह के पास आने के वसीला से नहीं रोक सकता। ये ऑनेस्टली बिब्लिकल है। इंसान रोक सकता है किसी को धोखा दे के, किसी को यीशु मसीह के पास आने वाले की रूह, जान, बदन की शिफा को कोई नहीं रोक सकता। जब बेटे को दुनिया में भेजा तो ये शर्त नहीं रख दी कि तू नजात पाएगा या पाएगी तो तू शिफा पाएगी, बख्शिश में जारी कर दी कि तू जिस्मानी बदनी शिफा ले ताकि तू जान पाए। वो शिफा कैसे होती है? ये हो सकता है कि यीशु मसीह की कुदरत के बगैर वो बेटी बेटा शिफा पाए? नहीं। लेकिन उस वक्त उस लम्स को, उस कुदरत को वो महसूस कर पाए, क्योंकि वो सुपर नेचुरली हीलिंग है जो खुदावंद क्रूसेड में, कन्वेंशंस में, चर्च के अंदर खुदावंद की बेपनाह मोहब्बत है कि वो शिफा बख्शते हैं ताकि बाहर निकल के वो रियलाइज करे, वहीं रियलाइज करे कि जो मेरे बदन को इस तरह हील कर सकता है यही सच्चा खुदावंद है। ये शर्त नहीं रखी कि कोई निजात पाएगा तो मैं उसे शिफा शिफा बख्शिश में कर दी, तू बदनी ले ताकि तू जान पाए कि यही खुदावंद खुदा है।
اور پھر تو روح کے لیے بھی آ جائے.